ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یعنی جس حالت پر تم آج کل ہو. حتی یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس حالت میں، یعنی آج کل تم ہو. آج کل سے مراد جب یہ جنگی خود کا ذکر چل رہا ہے سارے جان سے، اس وقت کا، ان دنوں کا، اس واقعے کے دوران، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دیں. ناپاک علیحدہ ہو جائیں اور پاک علیحدہ ہو جائیں. اب اس آیت کے اندر جو صحابہ کرام ہیں ان کے مومن اور طیب ہونے کی دلیل موجود ہے کہ صحابہ کرام مومن تھے اور طیب تھے، پاک تھے. تو اصل میں امام ابن جریر طبری لکھتی ہیں، مجاہد بیان کرتی ہیں کہ جنگ احد والے دن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منافقوں سے متمیز کر دیا تھا. اور یہ ہم پہلے بھی کافی آیات میں پڑھ آئے ہیں، ان کی تفسیر میں اس کی ڈیٹیل، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منافقوں سے علیحدہ کر دیا تھا. سب کو پتہ چل گیا تھا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کو جھوٹوں سے الگ کر دیا. اب یہ آیت بھی غزوہ احد کے واقعات میں سے ہے. جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مسلمانوں کے لشکر سے نکل گیا تو اس وقت بھی سب کو پتہ چل گیا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. سب نے دیکھ لیا کہ نکلنے والے جو تھے، جو چھوڑ کر جانے والے تھے، وہ سب منافق تھے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو چھوڑ کر آپ کی جماعت سے باہر نکل گئے، آپ کے گروپ سے باہر نکل گئے، آپ کے کمپینین سے باہر نکل گئے، وہ سب منافق تھے. تو اس دن یہ سب کو پتہ لگ گیا تھا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. یہ غزوہ احد والے دن جب عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے نکل گیا تھا. اب بھلے وہ جو مرضی کہتا رہتا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، یا میں نے یہ سمجھا تھا، یا آپ نے میرے مشورے پر عمل نہیں کیا تھا تو میں تو اس لیے واپس چلا گیا، مگر ایک نظر سے سب کو معلوم تھا کہ اب منافق کون ہے اور اصل مسلمان کون ہے، اپنا کون ہے اور غیر کون ہے. تو جنگ احد کے فوراً بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان جو ہے وہ دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، یہ بھی پچھلی آیات میں آپ اس کی تفسیر میں پڑھ رہے تھے کہ اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، جہاں اتنے مسلمان شہید کر دیے تھے، اب تھوڑے ہی تو باقی تھے تو ان کو جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکنا تھا، چلو واپس چلتے ہیں. اور جب باقی کے مسلمان ہیں ان کو بھی قتل کرتی ہیں جا کر. تو اب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اللہ پاک نے یہ خبر دے دی کہ وہ یہ پروگرام بنائے بیٹھا ہے، واپس آ رہا ہے رستے میں سے، تو آپ نے مسلمانوں کو اس کے تعقب کرنے کا حکم دیا، حالانکہ مسلمان اس وقت زخمی حالت میں تھے، زخمی حالت میں تھے، زخموں سے خون رس رہا تھا، مگر صحابہ کرام نے فوراً لبیک کہتے ان کا یا رسول اللہ ہم چلیں گے اور جائیں گے وہاں پر اس کے پیچھے۔ تو اب مسلمان اس زخمی حالت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یا آپ کے حکم کی تعمیل پر عمل کرنے کے لیے ادھر کو چل پڑے۔ اچھا، اس وقت بھی کچھ لوگ وہاں سے علیحدہ ہو گئے تھے اور وہ ساتھ نہیں آئے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ منافق کون تھے اور صحابہ کرام کون تھے جون سے۔ تو منافقوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ اس طرح مومن اور منافق جو تھے، اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، ناپاکوں کو پاکوں سے علیحدہ کر دیا، دور کر دیا جن سے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے تمام صحابہ کرام کو مومن اور طیب فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن فرمایا اور طیب فرمایا، کن کو؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، اور جو چھوڑ کر چلے گئے وہ نہیں، وہ منافق تھے جن سے۔ تو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے تمام صحابہ کرام کو مومن اور طیب فرمایا۔ اور یہ کتنے صحابہ کرام تھے جن کو مومن اور طیب فرمایا گیا اس وقت؟ یہ تقریباً 700 صحابہ کرام تھے، 700 صحابہ کرام تھے، اور ان میں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی ان میں شامل تھے۔ اس لیے جو شخص اب ان میں سے کسی کو برا کہے، کیوں؟ یہ چاروں بھی اس وقت ان 700 کے اندر شامل تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اب اگر کوئی شخص ان کو برا اور کافر کہے، ظالم، یا معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ وہ منافق کہے، یا یہ کہتا ہے کہ آپ کے وصال کے بعد 6 کے سوا تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ مرتد ہو گئے تھے، کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد وصال شریف کے بعد بس صرف 6 صحابی رہے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، یا ان میں سے کسی کو برا کہے یا کافر کہے یا معاذ اللہ منافق کہے، تو وہ شخص خود منافق ہو سکتا ہے، یا خود کافر ہو سکتا ہے، یا خود ظالم ہو سکتا ہے، یا خود مرتد ہو سکتا ہے۔ ان میں سے کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف کہتا ہے، خلاف چلتا ہے، جبکہ قرآن کریم کے اندر ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر آج کل تم ہو، حتیٰ کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔